رسول الله حبيب الله شفيع الله نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہمارا 8واں روزہ ہے اور آج ہم نے انشاءاللہ قرآن مجید کی دوسری آیہ پر کنٹمپلیٹ کرنا ہے، اس سے لیسن حاصل کرنا ہے اینڈ دین اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قال اللہ تعالی الحمدللہ رب العالمین. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب جب ہم اپنی پریکٹیکل لائف کو ایگزامائن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس آیہ کو دن میں کئی مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں. از اٹ 5 نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے جو 5 نمازوں میں ایک سورہ ایسی ہے جو کمپلسری ہے، مینڈیٹری ہے، اور وہ سورۃ الفاتحہ ہے، رائٹ؟ لیکن اس کے باوجود آج ہماری سوسائٹی میں اس آیہ کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے، اشد ترین ضرورت ہے. دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ وہ ہمیں اسے سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. تو ہم اپنی بات کا سٹارٹ لیتے ہیں ایک ایگزامپل سے کہ لیٹ سپوز آپ کسی میوزیم میں گئیں. اب وہاں پر آپ کو ایک خوبصورت پینٹنگ نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، رائٹ؟ اب وہ بیوٹیفل پینٹنگ دیکھتے ہی آپ کے مائنڈ میں سب سے پہلا کوسچن کیا ہوگا؟ وہ کون سا خیال ہوگا جو آپ کے دل میں آئے گا اس خوبصورت پینٹنگ کو دیکھتے ہی؟ یس، آپ سب پوچھیے اپنے آپ سے کہ میرا کیا کوسچن ہوگا کہ اگر میں کسی میوزیم میں گئی، وہاں کسی خوبصورت پینٹنگ نے مجھے اٹریکٹ کیا تو میرے دل میں کیا خیال آئے گا؟ سب سے پہلے وہ کون سا خیال ہوگا؟ تو موسٹ آف دی پیپل کا ہماری سوسائٹی میں یہی آنسر ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں یہی کوسچن آئے گا کہ یہ پینٹنگ کس نے بنائی اتنی خوبصورت، رائٹ؟ لیکن ہمارا دین ہمیں کچھ اور سکھاتا ہے. ہماری دینی تعلیمات ہمیں کسی اور چیز کی تربیت دیتی ہیں. ہماری دینی تعلیمات ہمارے برین کو کسی اور چیز کی طرف اٹریکٹ ہونے کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں. تو ایز اے مسلم، ایز اے مومن، آپ کے دل میں وہ خوبصورت پینٹنگ دیکھتے ہی کیا خیال آنا چاہیے تھا؟ سب سے پہلا خیال آپ کے دل میں کیا آنا چاہیے تھا؟ یہ نہیں کہ وہ پینٹنگ بنائی تو کس نے بنائی، وہ کس کا بیٹا ہوگا، یہ بیٹی ہوگی. نو، یہ نہیں کہ اس نے کون سے پینٹس یوز کیے ہوں گے یا پھر کتنے ڈیوریشن میں اس نے بنائی ہوگی. یہ تمام سوالات. تو اس پینٹنگ کو دیکھتے ہی آپ کے دل میں سب سے پہلا کیا خیال آنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ کے دل میں خیال آنا چاہیے رب العالمین کا، اس ذات کا خیال آنا چاہیے جس کے ہاتھ تمام کی تمام قبضہ قدرت ہے، جو ہر طرح کی طاقتوں کا مالک ہے. کہ اس پینٹر کو اس یونیک وے میں سوچنے کی توفیق رب تعالیٰ نے دی. اس پینٹر کو اپنے ہینڈ کو، اس پینٹر نے جب اپنے ہینڈ کو ایک پرٹیکولر اینگل سے موو کروایا تو اس کو موو کروانے کی طاقت کس نے دی؟ رب العالمین نے دی. اس پینٹر کو وہ ڈیفرنٹ اٹریکٹیو کلرز ایک پرٹیکولر وے میں یوز کرنے کی صلاحیت سے کس نے نوازا؟ رب العالمین نے نوازا. تو کیوں پھر ہمارا وے آف تھنکنگ آج ایسا ہے کہ ہم اس عظیم ذات کو، مین جو ذات ہے، جو حقیقت میں تعریفوں کی حقدار ہے، اس کو کمپلیٹلی بھول کر ہمارا مائنڈ کیوں دنیا کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے؟ کیوں ہمارے دل میں ایک کوسچن آتا ہے کہ یہ پینٹنگ کس نے بنائی؟ نو، اس کے بجائے ہمارے دل میں یہ سب سے پہلا خیال آنا چاہیے تھا کہ سبحان اللہ، اس عظیم ذات کی شان، اس کی عظمت، اس کی قدرت کہ اس نے اپنے بندے کو یہ طاقت دی، اور پھر اس طاقت کے نتیجے میں اس کے بندے نے یہ رزلٹ دیا، یہ کونسیکوینسز دیا. اچھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ تعریف کے لحاظ سے کہ لیٹ سپوز اگر
میں نے کوئی ڈش بنائی، میں نے کوئی سویٹ ڈش بنائی اور ہمارے گھر کوئی گیسٹ آئے، رائٹ؟ اور گیسٹس کو وہ سویٹ ڈش بہت پسند آئی، رائٹ؟ اور سیم ٹائم پر میری سسٹر نے کوئی اور ڈش بنائی، لیٹ سپوز رائس بنائے، رائٹ؟ اچھا، انہوں نے بھی رائس اچھے بنائے، لیکن جو گیسٹ تھے انہوں نے میری سویٹ ڈش کی تعریف کی، اور انہوں نے جو میری سسٹر نے جو رائس کی ڈش بنائی تھی، رائٹ، انہوں نے اس کی تعریف نہیں کی۔ تو اب انہوں نے اتنی محبت سے جو رائس بنائے تھے گیسٹس کے لیے، اور گیسٹ نے ان کے رائس کی بنانے کی تعریف نہیں کی کہ آپ نے بہت اچھے رائس بنائے، انہوں نے تعریف نہیں کی۔ تو اب یہاں پر اس پوائنٹ پر میری سسٹر کا کیا بیہیو ہونا چاہیے؟ یہاں پر جیلسی کے پوائنٹ ابھی نہیں لے رہے ہم، رائٹ؟ ہم صرف تعریف کا پوائنٹ لے رہے ہیں کہ اگر آپ کی سسٹر کی تعریف، آپ کی سسٹر نے کچھ بنایا ان کی تعریف ہو گئی، آپ نے بھی کچھ بنایا اتنی محبت، چاہت، الفت سے، لیکن آپ کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف نہیں ہوئی، تو آپ کا کیا بیہیویئر ہوگا؟ اگر تو آپ کے بیہیویئر یہ ہوگا کہ آپ کو غصہ آئے گا، یا پھر آپ کو فیل ہوگا کہ میں نے اتنی محبت سے بنائی تھی اور میری ڈش ان کو کیوں نہیں پسند آئی، یا پھر آپ کے ماتھے میں بل ہوں گے کہ میری تعریف نہیں ہوئی، میری بہن کی تعریف انہوں نے کر دی، میری ڈش کی تو تعریف ہی نہیں ہوئی، میرا بنانے کا فائدہ کیا؟ یہ تمام کے تمام سوالات آتے ہیں، تو ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ رب العالمین نے پہلے قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرار دیا، اور اس کے فوراً بعد سائملٹینیسلی فوراً بعد کون سی آیت کا انتخاب کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالی نے خوبصورت بنائی ہے، اور ہر خوبصورت چیز اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے اور تعریف پر مجبور کرتی ہے، رائٹ؟ ہر خوبصورت چیز، رائٹ؟ تو تعریف سب سے پہلے ہو تو کس کی ہو؟ رب العالمین کی ہو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف نہ بھی کرے تو آپ کا اور میرا دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، تعریف نہیں کی کسی نے، اٹس اوکے، آپ نے اپنا بیسٹ کیا، ویل ڈن۔ اگر کسی نے تعریف نہیں کی تو آپ کے اور میرے ماتھے میں بل نہیں آنا چاہیے، نہ آپ کا اور میرا موڈ خراب ہونا چاہیے، نہ ہی کسی اور قسم کا ہمارا بیہیویئر میں چینج آنا چاہیے۔ کیوں؟ تعریف کا حقدار کون ہے؟ رب العالمین کی ذات۔ اگر کوئی تعریف کر بھی رہا ہے تو ہمارا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم نے یہ پوائنٹ سمجھ لیا کہ اگر کوئی ہماری تعریف نہ بھی کرے تو لاپرواہ ہو جائیں، بالکل لاپرواہ ہو جائیں، اپنے دل کو منتظر نہیں رکھنا کہ کوئی ہماری ڈش کی تعریف کرے گا، بالکل لاپرواہ ہو جائیں، جسٹ ٹرسٹ آن یور سیلف۔ آپ نے بیسٹ وے میں اپنا کام کیا، جسٹ دیٹس اٹ، آپ کا رب آپ کو اس کی جزا دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے تعریف نہیں کی تو بالکل بھی بیہیویئر میں چینج نہیں لانا، فرسٹ تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ، اگر آپ نے کوئی چیز بنائی، یا آپ نے کوئی خوبصورت ڈریس پہنا، یا آپ کی جویلری کسی کو بہت پسند آئی، یا پھر آپ نے پینٹنگ بہت اچھی کی، یا پھر آپ نے کوئی بھی ڈش بہت ہی مزے کی بنائی، تو آپ کی ایز اے ریزلٹ کسی نے تعریف کی۔ اب یہاں پر آپ کا کیا بیہیویئر ہوگا کہ کسی نے آپ کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بنایا، آپ نے بہت اچھے رائس بنائے ہوئے تھے، آپ نے بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہوا ہے، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں اس ڈریس میں، یا پھر آپ کی رنگ بہت خوبصورت ہے۔ تو یہ تمام تعریفوں کے جملے کے نتیجے میں آپ کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے کندھے فخر سے مزید اسٹریٹ ہو جانے چاہیے؟ ہمارا سر مزید اونچا نہیں، ہمارے کندھے ہمیشہ عاجزی سے جھکے رہیں گے، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اگر کوئی ہماری تعریف کر بھی رہا ہے، خود کو فوراً سے پکڑیے، خود کو فوراً سے یاد کروائیے اپنی ذات کو کہ تم تعریف کے حقدار نہیں، سب سے پہلی عظیم ذات کہ جس کی توفیق سے، جس کی دی ہوئی طاقت کے نتیجے میں، اس کی قدرت کے نتیجے میں تم نے یہ عمل کیا، رائٹ؟ اگر آپ نے کوئی خوبصورت ڈریس پہنا ہے تو اس رب کی عطا ہے کہ اس نے آپ کو رزق دیا۔ اگر آپ نے کچھ بنایا ہے تو اس رب کی عطا ہے کہ اس رب نے اپنی رحمت سے اس میں اتنا اچھا ٹیسٹ ڈالا۔ تو ہمیشہ سے اگر کوئی تعریف کرے تو سائملٹینیسلی فوراً سے جواب دیجیے کہ تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے
کہ اگر آپ کی کوئی تعریف کرے تو آپ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں وہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے. ہم کتنا کچھ یاد کر لیتے ہیں نا، ہم اپنے اسکول لائف میں، ہم اپنی یونیورسٹی لائف میں، تو کیا یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم یاد نہیں کر سکتے؟ بالکل ہم کر سکتے ہیں. ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ کسی نے میری تعریف نہیں کی؟ نو، کی ہے نا، رائٹ؟ ڈفرینٹ مومنٹس میں آپ کی تعریف کی ہوگی. تو آج کے بعد انشاءاللہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ کہ بے شک یہ میرے رب کی عطا ہے. آپ نے ڈائریکٹلی کہنا ہے کہ یہ رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے کچھ اچھا بنایا تو الحمدللہ میں نے اپنے رب کے فضل سے بنایا. آپ نے اگر کچھ اچھا پہنا ہے، الحمدللہ یہ رب کا فضل ہے. اگر آپ نے کچھ بھی، کوئی بھی، کسی بھی فیلڈ میں آپ نے کامیابی حاصل کی ہے تو بھی کیا ہے؟ رب کا فضل ہے. یہ الحمدللہ رب کا فضل ہے. یہ آپ کا رسپانس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہ بنایا، میں نے یہ ڈریس لیا، میں نے اس برانڈ سے لیا، میں نے یہ آرڈر کیا. نو، یہ میں نہیں. یہاں پر اس میں کو ہٹا کر ہم نے کیا چینج لانا ہے کہ ہم آج سے کیا جواب دیں گے؟ کسی نے کسی بھی اینگل سے کسی بھی چیز کے لیے تعریف کی ہے تو کیا جواب دیں؟ الحمدللہ یہ رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ ایک دعا پڑھیں. کون سی دعا؟ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر یہ شو ہو رہی ہوگی. آپ سب اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کو یاد کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے. کیا؟ کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. کوئی بھی آپ کی تعریف کرے دل میں یہ دعا پڑھیں. اچھا، اب ہم تھرڈ پوائنٹ کیا لیں گے؟ ہم نے فرسٹ پوائنٹ اپنے لیکچر میں لیا کہ کوئی ہماری تعریف نہ کرے تو ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. سیکنڈ پوائنٹ ہم لوگوں نے لیا کہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. اب تھرڈ پوائنٹ ہم یہ لیں گے کہ اگر ہمیں کسی کی تعریف کرنی پڑ جائے تو ہم کیسے کریں، ہم کیسے کسی کی تعریف کریں. ایون کہ ہم جب بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں. تو دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں تعریف کرنے کا بھی ایک یونیک وے آپ اپنائیں. کیسے؟ کہ آپ تعریف اس انداز میں کریں کہ سامنے والے کے دل میں تکبر کی جھلک نہ آئے. رائٹ؟ آپ اپنا بیسٹ کریں. کیسے؟ کہ آپ اسے اس طرح سے کہیں، لیٹ سپوز اگر کسی نے کوئی ڈش بہت زیادہ یمی بنائی ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے یہ بہت مزے کی ڈش بنائی ہے. کسی نے بہت خوبصورت ڈریس پہنائی تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے. یہ ورڈز یاد رکھیے، اللہ کے فضل سے. اس کو یاد کروائیے، اس کے دل کو یہ یاد کروائیے کہ آپ کو یہ عطا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے، آپ کی کوئی قدرت نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے یہ خوبصورت ڈریس پہنا. الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. رائٹ؟ ایون کہ آپ اگر اپنے بچوں کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اگر انہیں بھی آپ اپریشیٹ کر رہی ہیں تو آپ انہیں کہیے کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ نے یہ بہت پیارا رائٹ کیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ نے بہت اچھا یاد کیا ہے. تو یہ چیز نہ صرف آپ نے خود میں اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ خود کو ریئلائز کروائیں کہ رب کی عطا ہے، رب کی عظمت ہے، رب کا فضل ہے، رب کا انعام ہے. نہ صرف آپ خود کو ہی یاد کروائیں، آپ دوسروں کے اندر بھی یہ چینج لانے کی کوشش کریں. آپ دوسروں کے اندر بھی یہ ہیبٹ ڈیولپ کریں، ان کو یہ ریئلائز کروائیں کہ رب کا فضل ہے، رب کا فضل ہے، رب کو کریڈٹ دیں. رائٹ؟ تو اس آیت سے ہم لوگوں نے کیا سیکھا ہے؟ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ کہ تمام کی تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں. اگر کوئی تعریف نہیں کر رہا، الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی تعریف کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور اگر ہمیں کسی کی تعریف کرنی پڑ گئی ہے، رائٹ، کہ کسی بھی ایونٹ پر آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو بھی ہم اپنے سینٹینس میں کن الفاظ کے ذریعے سے کن الفاظ کا ہم چناؤ کریں گے کہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہم ضرور ایڈ کریں گے انشاءاللہ، تاکہ سامنے والے کے دل کو بھی ریئلائز ہو کہ عطا کرنے والی ذات رب کی ذات ہے. انتہائی عاجزانہ انداز کے ساتھ انشاءاللہ یہ الفاظوں کی ادائیگی کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ یہ رب سے دعا کرتی رہنی ہے کہ یا رب ہمیں دکھاوے سے، ریاکاری سے، تکبر سے، غرور سے ہمیشہ بچائے رکھنا. آمین یا رب العالمین. سو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ سب کو آج کا لیسن بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اینڈ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آپ سب اپنے اندر یہ چینج لائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو استقامت نصیب فرمائے، آپ سب کو اپنے خاص الخاص رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اپنی فضل و کرم سے، اپنے عظیم فضل و کرم سے ہر اس کام کی، ہر اس عمل کے کرنے کی توفیق دے جو اس کی بارگاہ میں آپ کو اس کا محبوب بنا دے. آمین.